ایران کی تعمیر نو کے لیے $300 ارب کا فنڈ کا دعویٰ، مگر یہ رقم دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ٹرمپ نے ملبہ خلیجی ممالک پر تو ڈالا، لیکن جی سی سی کی جانب سے مکمل اظہار لا علمی کر دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ $300 ارب آخر دے گا تو دے گا کون؟ امریکی صدر ٹرمپ پہلے ہی یہ واضح کر چکے ہیں کہ امریکہ نہیں بلکہ عرب ممالک مل کر اس کا انتظام کریں گے، لیکن خلیجی ممالک بھی اس سے مکمل طور پر بے خبر نظر آتے ہیں۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکریٹری جنرل جاسم بدیوی نے ایک انٹرویو میں یہ اعتراف کیا ہے کہ خلیجی ممالک نے ایسا کچھ نہیں دیکھا، ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ یہ منصوبہ نہ تو ان کے سامنے پیش اور نہ ہی جی سی سی کے دیگر ممالک کے سامنے، اس لیے کونسل اس بارے میں کچھ نہیں جانتی کہ $300 ارب کے فنڈز دے گا تو دے گا کون اور اس سے کس کو فائدہ پہنچنے والا ہے۔ دوسری طرف ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے دعویٰ کیا ہے کہ قطر میں منجمد $6 ارب کے اثاثے جلد ایران کو واپس کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ اثاثوں کی واپسی اور پابندیوں کا خاتمہ سوئٹزرلینڈ مذاکرات اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے فریم ورک کا حصہ ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایران کی درخواست پر آج دوحہ میں دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس ترجمان کے مطابق سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر دوحہ میں ایران کے ساتھ مذاکرات میں شرکت کریں گے، لیکن ایران نے اس امریکی دعوے کی تردید کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ان کا ایک ماہرین کا وفد منجمد اثاثوں کے معاملے پر دوحہ جائے گا، جس کا امریکی حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایران نے فرانس اور عمان کے آبنہ ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹانے کی تجویز بھی مسترد کی ہے اور کہا ہے کہ یہ صرف ایران کی ذمہ داری ہے۔ ادھر خدشات کے باوجود آبنہ ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ عالمی ادارے میرین ٹریفک کے مطابق 3 دنوں کے دوران 108 جہاز گزرے ہیں، لیکن یہ تعداد تنازع سے پہلے کی تعداد سے اب بھی کم ہے، جب روزانہ تقریباً 130 سے 140 جہاز اس آبی گزرگاہ سے گزرا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود تیل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکی کانگریس میں اسرائیل کو دی جانے والی سالانہ $3.3 ارب کی جو فوجی امداد ہے وہ روکنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ اس سب کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں علی کامران جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ چشتی صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ بنیادی طور پر اس ساری صورتحال میں ہر وہ چیز جو بتائی گئی یا دکھائی گئی وہ میچور ہونے سے پہلے واپس ہو گئی، اس کا ایک نیا ورژن جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ جیسے بدیوی جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ وہ $300 ارب انویسٹ کریں گے۔ آبنہ ہرمز کو آپ دیکھ لیجئے، اس کے علاوہ فریز ایسٹس کو دیکھ لیجئے، تو یہ کیوں میچور نہیں ہو پا رہی وہ چیزیں جو ایم او یو میں ہیں؟ کون، یا اس کا سارا بلیم اسپوائلر پر ہے یا دونوں فریق بھی اس کے ذمہ دار ہیں؟ جی آئی تھنک اس میں تھینک یو عبید، لولی شو اینڈ آف کورس آئی واچ یور شوز، جسٹ ٹو گیو یو پرسپیکٹیو ایز ٹو، بالکل آپ نے صحیح تجزیہ کیا ایز ٹو اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ پنگ پونگ ایوری ڈے ہوتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں یہ جو ٹیکنیکل ڈسکشنز ہیں یہ جلد سے جلد ہونے چاہیے۔ دیر آر آف کورس 3 سے 4 ٹیکنیکل کمیٹیز جو ایک اسٹریٹ آف ہارمز کو دیکھ رہی ہے، ایک نیوکلیئر ٹاکس پہ دیکھ رہی ہے، ایک جو ہے وہ یہ اس ڈائمنشن کو دیکھ رہی ہے جو ان کے پیسے انفریز ہوں، اور آف کورس اس پہ جیسے کہ آپ نے $300 بلین کی ریکنسٹرکشن پروگرام پہ بات کی۔ اب ریکنسٹرکشن والا جو پروگرام ہے یہ ہمیں دیکھنا، یہ سمجھنا ہوگا کہ جو عرب جی سی سی والے جو ملک ہیں دے آر ایبسولوٹلی ایڈمنٹ کہ یہ جو ہے یہ بالکل جو ہے یہ دے بی اگینسٹ دس پالیسی، اور آف کورس وہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان پہ اٹیک ہوا اس کا جو نقصان ہے وہ الٹی بات کرتے ہیں کہ ایران کو دینا چاہیے، کیونکہ اس کے بلینز آف ڈالرز عرب جی سی سی کنٹریز ہیو لاسٹ۔ سیکنڈلی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ بٹ ٹرمپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ عربوں سے لے کے پیسہ دیں گے، اینڈ دس از اے بون آف کنٹینشن بٹوین دا جی سی سی اور دا امریکنز رائٹ ناؤ، اور بٹ اس کا کوئی سولوشن نکال لیا جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے، جیسے کہ جو کہ آپ نے دیکھا کہ جی سی سی اور ایران کا ایک اور ٹریک چل رہا ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں پاکستان واز انوالوڈ ان اٹ، جہاں پہ آف کورس سعودیز اور جو قطریز کے ساتھ جو انیشلی پہلے ایران کی آئی آر جی سی والے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، یا آف کورس دے ور اٹیکنگ دا سعودیز اسپیشلی اینڈ قطر، وہ پاکستان نے ہی روکا تھا، پاکستان کی ریکویسٹ وہ مانی گئی تھی، اور اس کے بعد جو ان کی جو ڈپلومیسی شروع ہوئی بیک چینل وہ تھرو پاکستان ہوئی۔ ناؤ پاکستان از ٹرائنگ ٹو ڈو یہ جو جی سی سی اور ایران کو جو ہے کسی قسم کی میٹنگ ہو جائے، اینڈ دیٹ از واٹ پاکستان وانٹس۔ ایونچولی اس کا بھی حل ڈھونڈ دیا جائے گا۔ مور ڈیفیکلٹ آر آف کورس میرے خیال سے
جو کوآرڈینیشن کے ایشوز ہیں، اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں یہ تیدنگ پرابلمز ہیں ایم او یو کے بعد جو آ رہے ہیں اس وقت. لیکن جسٹی صاحب بنیادی طور پہ ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ جی سی سی ایران کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے آلدو بہت سارے لوگوں نے اپنے اختلافات کو بھلا کر معاملات کو بہتر کیا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں رنجش تو باقی رہ جاتی ہے. ایک نیا نارمل کہیں یہ تو سیٹ نہیں ہو رہا کہ جی سی سی ناٹ سائنڈ، ناٹ ایگریڈ اپون، ناٹ ڈکلیئرڈ، لیکن اس کا ایک انکلائن اسرائیل کی طرف جا رہا ہو؟ جیسے ابھی پچھلے دنوں رپورٹس ہیں کہ سعودی جو کچھ ایئر کرافٹس ہیں اس پہ کچھ ایرانی ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ انسٹال کیا گیا ہے کمرشل فلائٹس کی سیفٹی کے لیے، باقی چیزوں کے لیے. تو کچھ بھی کچھ بھی ڈکلیئرڈ نہیں ہے، لیکن عربس کیا یہ چاہتے ہیں کہ جہاں اسرائیل ہے وہاں رک جائے، ہم اس کے ساتھ بھی ایگزسٹ کریں، اور ایران کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ ان کو پوٹینشیل نظر نہیں آتا کیونکہ تیل میں انویسٹ کرنا ہے وہ تو ان کے اپنے پاس موجود ہے. بالکل صحیح. تو دیکھیے، ایک تو یہ جو ڈس انفارمیشن کیمپین ہے لانچ بائی دا اسرائیلیز، اور وہ جان کے چاہتے ہیں کہ عرب جو ہے کبھی بھی ایران کے قریب نہ آئے اور وہ مسٹرسٹ قائم رہے اور اس کے درمیان میں اسرائیل فائدہ اٹھائے. میں آپ کو کورس فرام دا سعودی پرسپیکٹو اور قطری پرسپیکٹو بتا دوں کہ بالکل یہ غلط بات ہے کہ اسرائیل سے کوئی ایسا تعلق ہے جو، یا بلکہ درمیان جنگ میں، بلکہ اتنا مسٹرسٹ ہے سعودی عربیہ اور ابھی اسرائیل میں کہ آپ ابراہیمک اکارڈس کے پیچھے آف کورس سعودیز چلے گئے، اس کے خلاف چلے گئے، اور بہت ساری چیزیں آل از ناٹ ویل. بلکہ جو ابھی نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر جنگ کے بعد آ رہا ہے وہ کس کے خلاف ہوگا؟ وہ اسرائیل پرائمریلی تو اسرائیل کے خلاف ہوگا. ڈو ریمبر عبید کہ جب قطر پہ اٹیک کیا تھا اسرائیلیوں نے، حماس کی نیگوسیشن ٹیم کے اوپر ہوئی تھی، اس کے بعد پاکستان سعودی عربیہ کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا، تو وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ آ گئی تھی امریکہ ریلائبل پارٹنر نہیں ہے، اور پھر پاکستان کو اپروچ کیا گیا. اب یہ جو ہے یہ ایک بڑا، آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ آف کورس وہ ایک مسٹرسٹ ہے، اس کے درمیان فائدہ اٹھانے، اور یہ جو اور دیکھیے عرب ملکوں کو ہمیں یہ بھی داد دینی چاہیے کہ اس کے اوپر اتنے وشس اٹیک ہوئے. 82% جو اٹیک تھے وہ ایران نے جی سی سی پہ کیے، اسرائیل پہ نہیں کیے. 82%. اور عربوں کی طرف سے کوئی یہ بلو بیک، یہ آف کورس ریٹیلیشن، جبکہ ان کے پاس اچھی ایئر فورس ہے، سعودی عربیہ کے پاس ہے، یو اے ای کے پاس ہے. ریٹیلیشن نہ دینا ایک اسٹریٹجک پیشنس، اور انہیں بھی ہمیں داد دینی چاہیے کہ انہوں نے وہ اس ٹریپ میں نہیں آئے جو کہ اسرائیل اور امریکہ نے سیٹ اپ کیا تھا. کیونکہ اگر وہ آ جاتا تو اس کا اسپائرل افیکٹ تو پوری دنیا پہ آتا اور یہ نہ ختم ہونے والی جنگ ہوتی. تو جبھی پھر ایران کو بھی تھوڑے سے آف کورس ہم نے بھی سمجھایا، تو ابھی ایران نے نہ صرف قطر پہ اٹیک کرنا ہے، اس میں ایک اور ڈسیو کرنے کا ایک اور پیٹرن، یا سمجھ لیں آپ کہ اس کو اگر ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کریں. پہلے اسرائیل کہتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر امریکہ کی طرف سے آنے والے جو پیسے ہیں یا ہتھیار ہیں اس سے اپنے آپ کو خود کفالت کی طرف جو ہے وہ لے کر جانا چاہتا ہے، اور اس کے بغیر اپنا سروائیول جو ہے وہ میک شور کرنا چاہتا ہے. پھر کانگریس کہتی ہے کہ ہم یہ جو 3.3 ٹریلین کی جو امداد ہے اس کو ہم روکتے ہیں، یا ابھی تو ایک سجیشن ہے، لیکن یہ وہی کانگریس ہے جو ایران ڈیل کو لے کر امریکی صدر پر تنقید کر رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی ریپبلکنز بھی ان کے ساتھ جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اس طرح سے. تو یہ بھی آپٹکس کی گیم ہے، یہ بھی ایک نیا ایک ایسی ونڈو آف اپرچونٹی ہے امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، کہ یہاں سے وہ ڈسیو کرے گلف کو، ایران کو، یا باقی پوری دنیا کو کہ دے آر ناٹ آن دا سیم پیج. جی، اس کی وجہ ہے نا کہ آف کورس امریکہ، دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کو یوز کیا اور اسرائیل نے امریکہ کو یوز کیا، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو فار پلازیبل ڈینائبلٹی یوز کرتے رہیں گے. ایونچولی جو امریکہ ہے وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اسرائیل کا، اور اسرائیل ورکس ایز اے بوگی مین فار دا امریکنز، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے اسٹریٹجک گینز کے لیے. بٹ اب پرسیپشن اتنا خراب ہو چکا ہے، اور اسرائیلیز جب آپ you become more loyal than the king والی بات ہوتی ہے تو they've embarrassed the Americans، اور اس کا وہ ہوگا. میں عبید very important I'm actually working on a project جہاں پہ from a perspective of پاکستان ہمیں کس طرح سے دیکھنا چاہیے اس پوری جنگ کو. ہمیں جو ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو اسرائیلی میں میڈیا دیکھ رہا ہوں اور جو انگریز دیکھ رہا ہوں ان ایران، اور اس کا جو اسپل اوور اب میں افغانستان میں بھی دیکھتا ہوں، تو میں آف کورس ایک پیپر پہ کام کر رہا ہوں جہاں پہ موساد نے کاؤنٹر انٹیلیجنس کے تھرو ایران میں کس طرح سے، ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے پاکستان میں. ہمیں اپنی کاؤنٹر انٹیلیجنس پہ کام کرنا چاہیے، اور ہمیں سیکیورٹی اگینسٹ اسرائیل بھی اب کھڑی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا اسپل اوور افغانستان میں آ رہا ہے یا پی ایل اے کے اوپر آ رہا ہے.
یاد رکھیے گا کہ PLA کے جو ممبرز ہیں وہ کردستان تک آف کورس گئے ہوئے ہیں، اور ان کی جو ٹریننگ میں سمجھتا ہوں کہ جو نئے بریڈ آف PLA ممبرز ہوں گے اسرائیلی ان پہ ہاتھ رکھیں گے، اور آف کورس اس میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے ڈیفینسز پریپیئر کرنے چاہیے، بلکہ پرو ایکٹیو پالیسی بھی لینی ڈیفینیٹلی، چاہیے اور صرف فرام اے یہی نہیں ویری بلکہ پاکستانی اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ بنیادی طور پر اس ساری صورتحال میں ایران اب تک کلوز ڈور سسٹینیبلٹی کے فارمولا پر تھا. جب وہ نارمل زندگی کی طرف واپس آتا ہے، لیٹس سے 300 بلین کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، CIA کا فٹ پرنٹ آپ کو ملے گا، موساد ڈیفینیٹلی پہلے ہی وہاں پر موجود ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں ہے، نہ ہوتے ہوئے بھی موجود ہے. تو یہ نہ صرف ایران ایک نیا پلے گراؤنڈ بن جائے گا، سارٹ آف لائک افغانستان پارٹ 2 بن سکتا ہے، یا ایران اس سب کو دروازے کھول کے اس سب کو ڈیل کرنے کے لیے بھی تیار ہے، CIA، موساد اینڈ ایوری ون انوالوڈ؟ نہیں جی، ان کی آپ نے دیکھا کہ ایران کی کمپٹنسی نہیں ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس میں، اور آپ نے دیکھا ہے جنگ سے شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی ایئر ڈومیننس آئی، ان کے ٹیئر 1 ٹیئر 2 ٹیئر 3 لیڈرشپ موساد نے ختم کر دی. اس کے بعد ان کے ایئر ڈیفینسز سارے آف کورس پینیٹریٹ ہو چکے تھے. تو بالکل وہاں پہ ایک بہت بڑی پینیٹریشن ہے، اور اس سے ہمیں لیسنس کیا سیکھنے چاہیے. ایک تو ہماری کاؤنٹر انٹیلیجنس مضبوط ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ کافی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان میں. پروکیورمنٹ پالیسی، اگر آپ نے دیکھا ٹیکنیکل انٹیلیجنس جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ موساد نے کس طرح سے جو ہے وہ پیجز یوز کیے تھے. جو IT اکوپمنٹس پاکستان آتا ہے تھرو بعض وقت ڈسٹریبیوٹرز ہیں مڈل ایسٹ میں جو انڈینس بیٹھے ہوئے، اس کی پرو ایکٹیو چیکنگ آف کورس، اس کے روٹس کو بھی ہمیں دیکھنا، پلس ہمارے پاس جو ٹیکنیکل انٹیلیجنس جو جس طرح سے ان کی انگریس ہے. جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل، ابھی اب پتہ چلا ہے کہ جو آپ کا آئی فون ہے اس کی جو چپ ہے اٹس بین ناؤ میڈ ان اسرائیل. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو جو اینڈرائڈ ہے وہ تو بالکل ہی کمپرومائزڈ ہے. پاکستان نے کافی نئی ٹیکنیکل انٹیلیجنس کیپیبلٹیز حاصل کی ہیں ود چائنیز، اور خود بھی ڈیولپ. ڈیفینیٹلی یہ آپ جن چیزوں کی طرف اشارہ کریں اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر قدم جو ہے وہ پھونک پھونک کر اٹھانا ہوگا. کاؤنٹر انٹیلیجنس ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے، اور پھر مس انفارمیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بحیثیت قوم تیار ہونا. بہت شکریہ، تھینک یو علی چشتی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.